السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام ہے رمضان اور میرے معمولات۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کی خیر اور برکتیں ہم سمیٹ رہے ہیں۔ رحمتوں کا مہینہ ہے، رب سے امید باندھنے کا مہینہ ہے، رب کا خوف رکھنے کا مہینہ ہے، رب کا تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادتیں نصیب کرے۔ ہم اپنے اس پروگرام میں ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی کے ڈفرینٹ لوگوں کو الحمدللہ ڈفرینٹ لیڈیز کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری مہمان ہیں صبا پال الحمدللہ۔ تو صبا سے ہم آئیے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا صبا؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں سعدیہ؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ صبا پال گریجویٹ ہیں کنیٹ کالج سے، ہاؤس وائف ہیں الحمدللہ۔ قرآن کے ساتھ تعلق، دین کے ساتھ تعلق بہت اسٹرانگ ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ قرآن کی والنٹیئر ہیں آپ الحمدللہ۔ تو ہم آپ سے آج جاننا چاہیں گے کہ رمضان المبارک ہے اور رحمتوں کا مہینہ ہے، تو آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے رمضان کے اندر؟ کیونکہ یہ باقی ڈیز سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، آف کورس رمضان میں تھوڑی سی روٹین ہماری ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، تو آپ اپنا رمضان کس طرح پروڈکٹیو بناتی ہیں؟ سعدیہ ایسا ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور اس کی امپورٹنس بھی قرآن سے ریلیٹڈ ہے۔ جی، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ریوائز کرواتے تھے، تو ہم ان کی سنت کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر رمضان میں الحمدللہ فار دا پاسٹ لائک 10 years ناؤ، تو ہر رمضان میں اللہ کی توفیق سے دورہ قرآن ضرور کرتی ہوں میں۔ جی الحمدللہ۔ تو وہ میری ٹاپ پرائرٹی پہ ہوتا ہے، اور چونکہ پہلے ہم بہت زیادہ بازاروں میں جانا اینڈ وی ور انوالو ان ادر تھنگز آلسو، بٹ اب ہمیں جب اس کی امپورٹنس سمجھ آئی، وی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ویسٹ اے سنگل سیکنڈ آف دس منتھ، تو ہم نے اپنے کھانے پینے اور اس کو بھی ہم نے بہت چینج کر لیا۔ آبویسلی وتھ ٹائم آپ کو بہت زیادہ کھانے کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی، تو افطار میں بھی ہم کو اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتے، ہم نے بہت سمپل سب چیزیں کر دی ہیں، اینڈ وی لک فارورڈ ٹو دا افطار، اور اس کے افطار کے فوراً بعد ٹائم از ویری شارٹ، دین وی ہیو ٹو گو فار قیام اللیل، تو وہ بھی بہت زبردست ایک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم وہ بھی پرفارم کرتے ہیں۔ اور جو اس کی سب سے مجھے پیاری بات لگتی ہے کہ پہلے تراویح میں جب قرآن سنتے تھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اب آپ کہیں سے بھی جوائن کر لیتے ہیں، اور جب آپ کو تراویح میں قرآن کی مٹھاس اور اس کی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے نا، اس وقت آپ کو بہت مزہ آتا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، لطف ہی اور ہوتا ہے نا جب سمجھ آتی آئی ہے۔ ریئلی انجوائے دوز مومنٹس۔ الحمدللہ۔ اور ظاہر ہے کہ آپ نوافل جب اللہ تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ ہے فرض نماز، اور انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے جو وہ نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں تمہارا ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں تمہارے قدم بن جاتا ہوں، پھر میں تمہاری آنکھ بن جاتا ہوں۔ تو دیٹ مینس کہ جب آپ نوافل میں اپنا وقت گزارتے ہیں، نوافل آپ سٹارٹ کر دیتے ہیں لائک تہجد سے، پھر اشراق ہے، پھر چاشت کی نماز ہے، اور پھر اور جتنے بھی آپ نوافل پڑھنا چاہیں، پر مجھے اس کی سب سے اچھی بس یہ جو جب میں یہ حدیث قدسی سنتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، موٹیویشن ملتی ہے مزید نوافل کہ اللہ تعالیٰ اچھا اب میں نوافل ادا کروں گی تو پھر اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ بن جائیں گے، میرے کان بن جائیں گے، میری آنکھیں بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ابھی بھی جب میں آپ کو بتا رہی ہوں تو ایسے لگ رہا ہے میرے جسم میں ایک رونگٹے سے جس طرح ایک لہر سی دوڑ رہی ہے، اور پھر آبویسلی پھر آپ کو رمضان کے ساتھ چیریٹی، آپ صدقات بہت کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو زکوٰۃ میں بھی اور صدقات میں بھی جب انفاق فی سبیل اللہ جب آپ کرتے ہیں تو جو مجھے سب سے پیاری بات لگتی ہے، پہلے مجھے نہیں پتا تھا، علم نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہیں اور وہ پاک ہی کو قبول کرتے ہیں،
تو اس لیے ہم خواتین کو بھی اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں خواتین بھی بزنس لیڈیز ہیں جی بالکل, اور بہت سارے فیلڈس میں خواتین بھی اس وقت کام کر رہی ہیں. تو میں تو ہمیشہ اس چیز پہ اسٹریس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ حلال میں اور پاک میں ہی کشائش اور برکت عطا کرے. جی بالکل, کیونکہ جب آپ کے اعمال ہی نہیں قبول ہوں گے, آپ کا صدقہ خیرات زکوٰۃ کچھ قبول نہیں ہوگا اگر وہ حلال میں سے نہیں ہوگا. الحمدللہ حلال کی بہت برکتیں جی. ہیں. آپ کی جب شادی ہوئی تو لائک آپ کے اس ٹائم ہسبینڈ جو تھے وہ جاب کرتے ہوں گے, اور آپ کا کیا اس ٹائم پہ کس طرح کے لائک روٹین ہوتی تھی, اور ابھی اس میں کیا چینجز آئے لائک؟ جی لائف تو تھوڑی سی ہماری ڈفرینٹ ہی تھی. پریویس لائف کی میں بات کر رہی ہوں, لیکن قرآن سے تعلق کی وجہ سے جی چینج ہو گئے. قرآن کے تعلق کی وجہ سے تو بہت چینج ہوئی الحمدللہ. تو جس وقت ہماری شادی ہوئی تو آئی واز ویری ینگ, بٹ اتنا شعور میرے ذہن میں اللہ نے ہی ڈالا تھا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ بے شک کم کما لیں مگر حلال آپ گھر میں لے کے آئیے گا, میں اسی میں گزارا کر لوں گی. الحمدللہ, اور اتنی ینگ ایج میں یہ شعور ہونا بہت بڑی بات ہے. اور ماشاء اللہ جس ادارے میں وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس پورے ادارے میں ایک ہی ایماندار شخص ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے. جی الحمدللہ, جی اللہ کا یہ میرے لیے احسان ہے, بہت اور اس بڑا کی بڑی اعزاز برکت ہوتی ہے, حلال کی بہت جی. برکت ہوتی میرے ہے, بچے جو ہیں بچوں میں نظر آتا ہے. جی میرے بچے جو ہیں ایک سی ایف اے ایک اے سی سی ہے, دونوں ہی کسی شرط پہ بھی سود پہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان کو بینک سے بھی آفرز آتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے سود پہ کام ہی نہیں کرنا. الحمدللہ. تو میں کسی وقت کہتی ہوں کہ آپ نے یہ ایجوکیشن کیوں لی پھر, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ایجوکیشن ہے نا, دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم نے اپنی لائف میں بھی اس کو اپلائی کرنا ہے, تو ہم نے سود پہ کوئی کام نہیں کرنا. الحمدللہ. جی تو میرے لیے یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے جی کہ میرے بچے اس دور میں جہاں پہ شراب اور سود کو حرام نہیں سمجھا جاتا, اور بہت بڑا جہاد ہوتا ہے کہ اس کے خلاف اٹھنا اور پھر کمپرومائزز بھی کرنا. کتاب کی توسط سے میرے بچوں میں وہ دنیا داری جو آج کے بچے میں ہے, حالانکہ وہ ینگ ہے ماشاء اللہ, تو ان کے اندر وہ ہرس نہیں ہے دنیا کی. اللہ کا احسان ہے, بہت بڑا اللہ کا احسان ہے, اس پہ شکر ادا کرنے کی بہت ضرورت شکر ہے ہے اس کا. تو ابھی جیسے رمضان ہے, رمضان سخاوت کا مہینہ بھی ہوتا ہے, اور اس میں بہت سارے چیریٹی کے کام بھی لوگ انجام دیتے ہیں, تو آپ کی اور آپ کی فیملی کی کیا روٹین ہوتی ہے, اور اس کی موٹیویشن لوگوں کو کیسے دلاتی ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو میرا بیٹا جو ہے وہ افطار کا انتظام روزانہ کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے پیسوں سے کروں گا, آپ جو مرضی کریں. ہاں جی, تو وہ کافی لوگوں کے لیے افطار کا انتظام کرتا ہے, اور وہ اگر کبھی وہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے یا جو بھی اس نے چیزیں بھجوانی ہوتی مجھے تو پتہ ہوتا ہے جی, تو میں اس کا ارینجمنٹ کر دیتی ہوں. آپ بھی اپنا شیئر ضرور جی ڈالتی ہیں. میں بھی ڈالتی ہوں. تو وہ آ کے نا مجھے وہ پیسے دیتا ہے کہ یہ میں نے دینے تھے, آپ نے نہیں دینے یہ پیسے. بہت اچھی بات ہے. جی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈائریکشن جو ہے رائچیسنس کی طرف, جی اللہ نہیں دے رہا جی. ہاں, میرا کوئی دینا تو کمال اللہ کا نہیں, کام ہے جی, میرا بالکل اس میں کوئی رول نہیں ہے, رول اللہ کا ہی ہے. بالکل اسی نے ہی ہمارا راستہ بدلا, اور اسی نے ہی ان کو اس راستے پہ لے کے آیا. الحمدللہ. جی ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ جیسے آپ اپنی روٹین ابھی بتا رہی تھی, آپ نے ذکر کیا کہ آپ دورہ قرآن بھی کرتی ہیں الحمدللہ. تو دورہ قرآن کے بارے میں بتائیے کہ رمضان میں دورہ قرآن ماشاءاللہ سنت بھی ہے, ابھی آپ نے ذکر بھی کیا سنت رسول ہے, تو اس کے کیا فوائد, لائک جب ہر سال دورہ قرآن کرتے ہیں, کیا ایک سال دورہ قرآن کرنا کافی ہوتا ہے؟ جب تک آپ کی سانسیں ہیں نا, اور جتنے رمضان اللہ تعالیٰ آپ کی نصیب میں کرتے ہیں, مجھے تو 10 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ. میں اللہ سے آپ 10 سال سے دورہ قرآن کر رہی ہیں؟ میں نے ایک بھی الحمدللہ مس نہیں کیا, اور میں لائیو ہی کرتی ہوں آن ٹائم, میں ریپیٹ ٹرانسمیشن میں نہیں کرتی. ماشاءاللہ مجھے اچھا نہیں لگتا, آئی ڈونٹ نو. اور ایٹ دا مومنٹ اس وقت
فرام 2019 آنورڈز میں ایک گروپ میرے ساتھ آن لائن قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اور ماشاء اللہ ہمارے گروپ کا نام ہے قرآن والنٹیئر 2020. جی بکاز ابھی انہوں نے 2020 جی میں جی اسٹارٹ کیا تھا جی. اگست میں. ہم آج 20ویں پارے پہ ہیں. الحمدللہ آہستہ آہستہ ہم رواں دواں ہیں اس کی تکمیل کی طرف. الحمدللہ. مطلب اور آپ خود کرتی بھی ہیں اور آگے فیسیلیٹیشن بھی کرتی ہیں. ایکچولی یہ ہے بے شک میں نے 1 دفعہ کمپلیٹ کیا, 2 دفعہ, 3 دفعہ, مگر اگر آپ کا گروپ آرگنائزر خود نہیں وہ عمل کر رہا تو آپ کا گروپ ہرگز نہیں کرے گا. تو ماشاء اللہ بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں اور وہ جب لیسن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو مجھے انٹیمیشن بھیجتے ہیں کہ ٹوڈیز لیسن کمپلیٹڈ. اچھا کیونکہ میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ مجھے کیسے ماشاء پتا اللہ. چلے اللہ گا. آپ کو اس کی جزائے خیر دے, جی اتنے سارے جی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور لے کر چلنا. الحمدللہ. یہ ہم آخر میں ایک چھوٹا سا کوئی آپ میسج دینا چاہیں کہ آئیڈیل رمضان کیسے, کیا ہونا چاہیے آئیڈیل رمضان میں, اور لوگ جو ہیں وہ اپنا رمضان کیسے پروڈکٹیو بنائیں, کچھ چھوٹی سی بات نصیحت آپ کرنا چاہیں تو. جی بیسکلی بس یہی ہے کہ خالی رمضان نہیں, غیر رمضان میں بھی نا آپ کے اندر ایک چیز ضرور ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. رمضان میں تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اچھا ہم نے روزہ نہیں توڑنا, ہم نے یہ نہیں کرنا, ہم نے وہ نہیں کرنا. آئی فیل کہ آئدر اٹس رمضان اور ادروائز آپ کے یہ ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے آئی ایم انڈر سرویلنس. بالکل الحمدللہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ اتنی بڑی ریئلائزیشن ہے کیونکہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو روزے میں ہمیں اگر ہم تنہائی کے اندر کچھ کھا پی بھی لیں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا جی, لیکن اللہ کی نظروں کا احساس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کھاتے. تو یہی والی پریکٹس جو ہے وہ ہمیں اور مجھے قرآن کی سب سے زیادہ خوبصورت آیت لگتی ہے اس کا میں مفہوم جی ضرور بتائیے تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی, وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. الحمدللہ. یہ جو ہے یہ اگر ہم تھرو آؤٹ دا ایئر پریکٹس کریں تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ضرور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بالکل انشاءاللہ ہمارا رمضان جو ہے وہ انشاءاللہ پروڈکٹیو بھی ہوگا اور یہ کہ ہم اس سے بینیفٹس بھی انشاءاللہ اٹھا سکیں گے. جی جزاک اللہ خیر. صبا کال الحمدللہ آپ آئیں اور آپ نے بہت یوزفل باتیں شیئر بھی کی. الحمدللہ ہم نے آج کی اس گفتگو سے جو انالیسس کیا, بہت خوبصورت بات جو ہے اینڈ پہ میسج بھی دیا صبا نے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی نظروں کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اگر ہم روزے کی حالت میں بھی ہم یہ احساس رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, تو ایسے ہی ہمیں گناہوں کے معاملے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس کرنی چاہیے کہ گناہ کرتے ہوئے بھی احساس ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھتا ہے اور اللہ کی نظروں کا احساس ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی جو ہے وہ کارآمد بھی بنے گی اور انشاءاللہ ہم نیکی کے کاموں میں زیادہ حصے دار بن سکیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.